جاپان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جے ڈی پی کے اعتبار سے امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ قومی ترقی، انسانی فلاح و بہبود، صحت، تعلیم، شفافیت، ان سب میں جاپان دیگر ممالک کی نسبت سب سے آگے ہے۔ دنیا میں جن ممالک میں سب سے کم کرپشن ہوتی ہے، جاپان ان میں 180 ممالک میں سے 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ جاپان کے لوگ دیانتدار ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، فراڈ اور دیگر جرائم سے دور رہتے ہیں۔ انفرادی سوچ سے بڑھ کر معاشرے کا سوچتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال فیفا ورلڈ کپ میں جاپان اور جرمنی کے درمیان میچ کے بعد جاپان کے شائقین کی جانب سے اسٹیڈیم کی صفائی ہے۔ جرائم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2020 کے اعداد و شمار کے لحاظ سے جاپان میں ہر 1 لاکھ میں سے محض 486 جرائم کے کیس سامنے آئے۔ ان میں سے زیادہ تر چوری کے تھے، مگر قتل اور دیگر سنگین جرائم کی تعداد بے حد کم تھی۔ یہ تعداد سال بہ سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ جاپان میں صحت کی حالت دیکھی جائے تو یہاں دنیا کے سب سے معمر ترین افراد پائے جاتے ہیں۔ 2020 میں جاپان میں اوسط عمر تقریباً 85 سال تھی اور یوں جاپان اس دور میں بھی سب سے آگے ہے۔ غرض جاپان کا معاشرہ انسانی ترقی، عدل و انصاف اور دیگر معاملات زندگی میں صف اول کا معاشرہ ہے، مگر اس ملک کی ایک بدقسمتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں زلزلے بہت آتے ہیں۔ وجہ اس ملک کا جغرافیہ ہے۔ اگر آپ جاپان جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان کا 73% رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، جن میں کئی آتش فشاں پہاڑ ہیں، جبکہ اس ملک کے کئی چھوٹے بڑے جزیرے ہیں جن کی کل تعداد 6852 ہے۔ یوں جاپان کی ساحلی پٹی کی لمبائی دنیا میں 6 نمبر پر سب سے لمبی ہے۔ گویا جاپان پہاڑوں اور سمندروں میں گھرا ملک ہے۔ شمالی قسمت کے جاپان جس جگہ پر ہے وہاں کئی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں۔ یہ ٹیکٹونک پلیٹس اس قدر حرکت میں رہتی ہیں کہ جاپان میں دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ کتنے زلزلے آتے ہیں؟ ہر سال تقریباً 1500 کے قریب زلزلے آتے ہیں، جن میں سے تقریباً 160 زلزلے ایسے ہوتے ہیں جو ریکٹر سکیل پر 5 یا 5 کی شدت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ان زلزلوں کا مرکز جاپان یا جاپان کے قریب سمندر میں ہوتا ہے۔ اگر یہ مرکز سمندر میں ہو تو یہاں سونامی آتے ہیں۔ 2011 میں جاپان میں ریکارڈ شدہ تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا، جس کی شدت 9.1 تھی۔ یہ اتنی شدت کا زلزلہ تھا کہ اس سے جاپان کے کئی جزیرے ڈوب گئے اور تقریباً 20,000 کے قریب لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس کے علاوہ 2500 کے قریب لوگ لاپتہ ہو گئے۔ یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر جاپان میں زلزلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکنالوجی کے استعمال سے زلزلوں سے محفوظ گھر نہ بنائے جاتے یا بر وقت ایمرجنسی کی حالت میں امداد مہیا نہ کی جاتی۔ اس کے مقابلے میں 1923 میں جاپان میں 8.5 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس سے مرنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک تھی۔ سو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جاپان میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے زلزلوں سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ جاپان میں زلزلے مستقبل میں بھی آتے رہیں گے کیونکہ یہاں کا جغرافیہ ہی ایسا ہے۔ جاپان کوشش کر کے بھی ان زلزلوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، مگر اس کے باوجود جاپان کے لوگ معمولات زندگی، صحت، تعلیم، انصاف، معیشت، اخلاقیات، ان سب میں سے سب سے آگے بڑھتے رہیں گے۔